بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. کچھ خبریں امپورٹنٹ ہیں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ہر خبر پہنچائی جائے، اور خبریں زیادہ ہوتی ہیں، ٹائم کم ہوتا ہے، اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں آج کل کی ذرا تھوڑا سا زیادہ آپ کو اپڈیٹ رکھوں. صورتحال یہ ہے کہ اچھی خبریں ہیں. اس میں پہلی خبر ہم شیئر کرتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کا اسٹیٹس تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، یک طرفہ طور پہ اور غیر ارادی طور پہ کہہ لیں آپ، تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی. اور یہ تبدیل کرنے کی جب کوشش کی تو اس کا رد عمل آیا پاکستان کی طرف سے. پاکستان کی طرف سے اس کا سخت رد عمل آیا. اور پھر اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ امریکی حکام نے، امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے، جو امریکی محکمہ خارجہ نے غلطی کی تھی اس کو تسلیم کر لیا. اور پریزیڈنٹ جو بائیڈن انتظامیہ لگتا یہی ہے کہ وہ ڈیفرنٹ موڈ میں ہیں، اور وہ بالکل ان کا 100% جھکاؤ جو ہے کشمیر کے معاملے میں، انسانی حقوق کے معاملے میں، وہ والا نہیں ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تھا. اور اب وہ توازن لا رہے ہیں. ہوا یہ کہ امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا تھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اور وہ ٹویٹ تھا کہ ہم مقبوضہ کشمیر وہ یہ تھا کہ ہم بھارتی کشمیر میں جو 4G بحال کیا گیا ہے، 4G کی سروس، اس کا خیر مقدم کیا گیا تھا. اور اس ٹویٹ میں مقبوضہ کشمیر کو بھارتی کشمیر کہا گیا تھا. اس پہ پاکستان نے اپنا شدید رد عمل دیا، اور شدید رد عمل میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کا بیان مایوس کن ہے، اور سوال کیا تھا کہ کیا مقبوضہ کشمیر کے بارے میں امریکی انتظامیہ کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے بارے میں علم نہیں، یا مقبوضہ کشمیر کے بارے میں جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں ان کے بارے میں علم نہیں. ہمارے ترجمان دفتر خارجہ نے یہ زور دیا تھا کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، اور اقوام متحدہ نے یہ گارنٹی دی ہے، اور اس میں امریکہ بھی اس کا سگنیٹری ہے، سائن کیے ہوئے ہیں. امریکی اسٹیٹمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو گزشتہ روز متنازع حیثیت نہیں ذکر کیا گیا تھا، ڈسپیوٹڈ کشمیر نہیں لکھا تھا بلکہ بھارتی کشمیر لکھا تھا، تو دفتر خارجہ، پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس پہ رد عمل سخت دیا تھا. اس کا جواب میں ہفتہ وار بریفنگ ہوئی جو واشنگٹن میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی، تو امریکہ نے اس میں واضح طور پہ یہ کہا، اس پہ شادیانے بجائے گئے دلی میں. اصل میں دلی والے بہت خوش تھے کہ دیکھا جو بائیڈن نے بھی اب تو مہر لگا دی ہے کہ جو کشمیر ہے بھارت کا، مقبوضہ کشمیر، وہ بھارت کا حصہ بن گیا ہے، اور اب اس کو بھارتی کشمیر کہا گیا ہے. تو وہ بہت خوش ہو رہے تھے، لیکن فوری طور پہ اس پہ ریویو کیا، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے واضح طور پہ کہا کہ مسئلہ کشمیر پر امریکہ کی پالیسی تبدیل نہیں ہوئی. یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ تھی، اور خاص طور پہ نئی امریکی انتظامیہ کی طرف سے امریکہ نے واضح کیا کہ کشمیر سے متعلق امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور امریکہ اب بھی جموں و کشمیر کے خطے کو پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک متنازع علاقہ سمجھتا ہے. امریکی حکومت کی جانب سے یہ وضاحت ایک نیوز بریفنگ کے دوران کی گئی، جس میں یہ سوال اٹھایا گیا تھا. اسی ٹویٹ کے بارے میں صحافیوں نے سوال اٹھایا کہ جناب یہ جنوبی اور وسطی ایشیائی ممالک کے لیے امریکی پالیسی کے خد و خال تو ذرا واضح کر دیں کہ کیا خد و خال ہیں. آپ کس طریقے سے ایک متنازع علاقے کو جو کہ اقوام متحدہ کے مطابق حل طلب ہے، اس کو آپ نے کیسے بھارتی کشمیر کہہ دیا. اور اس میں بھارت، پاکستان، افغانستان اور چین سے متعلق بھی پالیسی اسٹیٹمنٹ دیا تھا، تو اس میں کچھ تھا اور ٹویٹس میں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو اس کے جواب میں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان
مسٹر نیڈ پرائس، انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں، اور اس ٹویٹ کا دوبارہ انہوں نے ذکر کیا، اس ٹویٹ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ ایک غلط فہمی تھی اور اس کا ذکر ہرگز یہ نہیں ہے۔ اور جس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے متنازع خطے میں 4G موبائل انٹرنیٹ کی بحالی کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے بھارت کا جموں و کشمیر کہا گیا تھا، وہ درست نہیں۔ امریکہ نے اپنی کوئی پالیسی چینج نہیں کی، امریکہ اب بھی جموں و کشمیر کو بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک متنازع علاقہ سمجھتا ہے، اور اپنی پوزیشن امریکہ نے واضح کر دی۔ تو لہٰذا کہنا یہ چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ بات درست ہے کہ انہوں نے رجوع کیا اور سچویشن کو کلیئر کیا۔ ایک اور بات بھی پھر انہوں نے نہ صرف یہ بلکہ مزید انہوں نے کلیئر کیا، اس میں الزام لگایا گیا تھا کہ ٹویٹر اکاؤنٹ بلاک کیے جا رہے ہیں، انڈیا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ بلاک کروا رہا ہے، جس میں بھارتی حکومت کے خلاف، وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ تو اس کے جواب میں بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ نہیں کہا کہ بالکل جی یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کہوں گا کہ ہم جمہوری اقدار کی حمایت کے لیے پرعزم ہیں۔ یعنی انہوں نے تسلیم کیا کہ جو کچھ مودی سرکار کر رہی ہے اس کی بیک گراؤنڈ میں بتا دوں کہ پاکستانیوں کے ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہیں، پاکستانیوں کے، پاکستانی صحافیوں کے، ان کو وارننگ آ رہی ہے ٹویٹر انتظامیہ کی طرف سے، ان کو وارننگ آ رہی ہے۔ ایون ہمارے کولیگ ہیں ذوالقرنین، انہوں نے کیا کیا، وہ یوٹیوب پہ پروگرام اپنے ویلاگ کیا، ویلاگ کو انہوں نے ٹویٹ کر دیا، اس میں انڈیا پہ تنقید تھی، ان کو اٹھا کے انڈیا جو ہے وہ انہی ٹویٹس کو لے کے رپورٹ کیا ٹویٹر انتظامیہ کو، اور ٹویٹر انتظامیہ کو کہا کہ یہ ہمارے قانون کے خلاف جا رہے ہیں، انڈیا کے قوانین کے خلاف۔ اور حیرت ہے کہ ٹویٹر انتظامیہ نے فوراً ان کو نوٹس بھیج دیا، اور یہ صرف ذوالقرنین کے ساتھ نہیں ہو رہا بلکہ بہت سارے ہمارے جرنلسٹوں کے ساتھ، دانشوروں کے ساتھ، ایکٹیوسٹ کے ساتھ، اور جتنے بھی ہیں ان سب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ان کو وارننگ مل رہی ہیں ٹویٹر انتظامیہ کی طرف سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب مودی سرکار جو ہے، اجیت ڈوبھل، ہندوتا کا جو فلسفہ، اور RSS، BJP، یہ کیا کر رہے ہیں، فاشسٹ کس طرح کی فاشزم لے کے آ رہے ہیں کہ اب یہ آواز بھی دبا رہے ہیں۔ انڈیا بڑی منڈی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کی جانب گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی توجہ دینی چاہیے، اور وہ اپنے شہریوں کے اظہار رائے کی آزادی کا تحفظ کریں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان بہت ہی کوئی چھوٹی منڈی ہے، نہیں، پاکستان بھی سوشل میڈیا میں کے اعتبار سے وہ بھی 5 سے 7 ارب ڈالر کی ورتھ ادھر بھی ہے۔ انڈیا کو کافی زیادہ فرسٹریشن ہے، اور اسی فرسٹریشن کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب ایک اور بھی ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بائیڈن کا چین کے صدر کو ٹیلی فون ہوا ہے، اور وہ کال بھی کوئی اتنی اچھی نہیں رہی۔ وہ کال بھی ایسی تھی کہ اس میں جو بائیڈن نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی، تو اس پہ چین کے صدر نے اس کا ترکی بترکی جواب دیا، اور وائٹ ہاؤس کی طرف سے تو یہی کہا گیا کہ یک طرفہ سٹوری دی گئی وائٹ ہاؤس کی طرف سے، اور وہ تھی کہ جو بائیڈن نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ذکر کیا، خاص طور پر اس میں چین کی جابرانہ غیر منصفانہ معاشی پالیسیوں پر تشویش کا اظہار کیا، اس میں ایغور کے مسلمانوں کا ذکر کیا، پھر صوبہ سنکیونگ میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے وہ معاملہ اٹھایا، اور ساتھ ہی ہانگ کانگ کا معاملہ اٹھانے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ سب کچھ کیا گیا، لیکن جو دوسری جانب وائٹ ہاؤس کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ دی گئی وہ بالکل مختلف تھی۔ جو چین کے ریاستی نشریاتی ادارے کی طرف سے جو جواب آیا اس میں بالکل مختلف سٹوری ہے۔ اس میں یہ ہے کہ دونوں صدور کے مابین
ہونے والی گفتگو مثبت قرار دیتے ہوئے کہا کہ چین کے صدر نے تسلیم کیا کہ دونوں فریقین کے آپس میں اختلافات ہیں، لیکن ان اختلافات کو حل کرنا چاہیے، لیکن مجموعی طور پر تعاون پر زور دیا۔ اور ایک آگے جا کے چین کی طرف سے یہ کہا گیا کہ چین کے صدر نے تائیوان، ہانگ کانگ اور سنکیانگ سے متعلق جو بائیڈن کے خدشات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاملات چین کے داخلی امور ہیں اور چینی خود مختاری کے دائرے میں آتے ہیں، لہٰذا امریکہ کو اس میں لب کشائی کرنے کی یا مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور چین کے صدر نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کو چین کے بنیادی مفادات کا احترام کرنا ہوگا اور محتاط رویے کے ساتھ کام کرنا چاہیے، یعنی اس کو وارن کر کیا۔ چین کے درمیان تعلقات کشیدہ تو ہیں ہی اور یہ چل رہا تھا، تو یہ پہلی ٹیلی فونک کال تھی چین کے صدر کے ساتھ، صدر جو بائیڈن کی، جو کہ ناخوشگوار رہی اور وہ کوئی اچھا تاثر نہیں چھوڑ کے گئی۔ وائٹ ہاؤس کا سٹیٹمنٹ پڑھ لیں اور چین کا سٹیٹمنٹ پڑھ لیں تو دونوں میں ایک بات قدر مشترک ہے کہ دونوں طرف ہی الزام تراشی ہوئی، دونوں نے ہی ایک دوسرے کو دبانے کی کوشش کی، لیکن دونوں نے ہی انکار کر دیا۔ اور پھر یہ ہوا کہ جو سٹیٹمنٹ ایشو ہوئے دونوں طرف سے، واشنگٹن سے اور بیجنگ سے، اس میں یہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آ گئیں۔ ایک بات بتا دوں کہ چین اور امریکہ کے درمیان آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کافی گڑبڑ چل رہی ہے مختلف ایشوز پہ، اور چین کی بڑھتی ہوئی کیا کہنا چاہیے جو وہ سی پیک، خاص طور پہ ون بیلٹ ون روڈ اور 45 ملکوں تک جو ایک بحری اور زمینی ایک آبی گزرگاہ، تجارتی آبی گزرگاہ اور جو زمین کے راستے ایک طویل تجارتی نیٹ ورک بنایا جا رہا ہے، جال پھیلایا جا رہا ہے، اس کے بارے میں امریکہ کو کافی تشویش ہے، اور اس لیے وہ ہانگ کانگ کے بارے میں، تائیوان کے بارے میں، پریشر ایغور کے بارے میں، یعنی کہ سنکیانگ میں جو مسلمانوں کی سچویشن ہے، تو امریکہ اس کے بارے میں آواز اٹھاتا رہتا ہے، اور لیکن چائنا جو ہے وہ اس کا مسلسل جواب دے رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے چین کی بالکل سرحدی حدود کے نزدیک امریکی جنگی بیڑوں نے، یعنی کہ ان کی بھی نقل و حرکت ہوئی، تو یہ سائیکولوجیکلی ذرا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، پریشر ڈالنے کی، نفسیاتی دباؤ ڈالنے کی۔ تو لیکن ظاہر ہے چائنا ایک بڑا ملک ہے، اور یہ ہوا یہ ہے کہ بحیرہ جنوبی چین میں امریکی طیارہ بردار بحری بحروں نے مشترکہ مشقیں انجام دیں، جبکہ کچھ ہی روز قبل امریکہ کے جنگی بحری جہاز متنازع خطے میں چین کے زیر انتظام جزیروں کے نزدیک علاقوں میں آ گئے تھے۔ چینی وزارت خارجہ کی طرف سے امریکہ کے اس اقدام کو خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا، اور چینی دفتر خارجہ کے ترجمان نے واضح طور پہ کہا کہ امریکہ کے طیارہ بردار بحری بیڑوں کی بحیرہ جنوبی چین میں نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور طاقت کا یہ مظاہرہ خطے میں امن و استحکام کے لیے مددگار ثابت نہیں ہوگا۔ چین اپنی سالمیت کو برقرار رکھنے اور علاقائی امن و استحکام کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ تو یہ کچھ دن پہلے بھی ان کے چین کی جانب سے پاراسل جزیرہ ہے جی، اس کے قریب امریکی جنگی بحری بیڑوں کی نقل و حرکت کی مذمت کی گئی تھی، اور ایک دو موقع پہ چین کی بحریہ نے چیلنج بھی کیا تھا۔ تو یہ ساری جو چیزیں آ رہی ہیں، یہ ایک دوسرے کو نفسیاتی طور پہ دبانے کی کوشش ظاہر ہے۔ یہ معلوم ہے کہ امریکہ بھی جانتا ہے اور چائنا بھی جانتا ہے، اور امریکہ خاص طور پہ جانتا ہے کہ چین کے ساتھ کوئی فوجی ایڈونچر تو کیا نہیں جا سکتا، تو یہ سرد جنگ کا زمانہ جو ہے وہ واپس لوٹ رہا ہے، اور پروکسیز کے ذریعے اور انڈائریکٹلی جو تنگ کرنے کے لیے حربے ہوتے ہیں
وہ استعمال کیے جا رہے ہیں، تو اسی طرف ہی یہ اشارہ کیا گیا ہے۔ لہٰذا انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں دونوں ملکوں میں ہی ہو رہی ہیں، نہ چائنا میں اس میں ہے نہ امریکہ، دوگلا پن جو ہے وہ تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ خبریں تھیں۔ اسی طریقے سے ایک اور انڈیا کے لیے مایوس کن خبر ہے، وہ یہ ہے کہ بھارتی سیکولرزم کا پردہ فاش فلم تھی برننگ انڈیا، اور اس کو جی بڑی پذیرائی مل رہی ہے۔ اس میں بھارت کی جو سیکولرزم کا پردہ چاک کیا گیا تھا، اور بھارت میں جو مسلمانوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، جو کہ مسلم منورٹیز کے خلاف ہو رہا ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا۔ تو کولمبیا یونیورسٹی نے اس کو ایوارڈ دینے کا اعلان کیا ہے، اور یہ بنیادی طور پہ اس فلم میں ہندو انتہا پسندی کا ذکر ہے۔ 20 کروڑ سے زائد مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی تضحیک پر، مسلمانوں کی تضحیک پر بنائی گئی فلم برننگ انڈیا نے دنیا کے سامنے بھارت کا پول کھول دیا، اور اس طریقے سے اس کو بین کرنے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن جو ایک سیکولر چہرہ تھا انڈیا کا وہ بے نقاب ہوا، اور اس کے بجائے اس نے کولمبیا یونیورسٹی ایوارڈ جیت لیا ہے، اور اس فلم کو پذیرائی مل رہی ہے۔ لہٰذا یہ بھی ایک کافی کیا کہنا چاہیے انڈیا کے لیے امبیرسمنٹ والی سچویشن تھی۔ پھر ایک اور بھی امبیرسمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ہے فورجری جال سازی نہیں چھوڑتا انڈیا کسی بھی صورت میں، اور وہ ہے بھارتی کوہ پیماؤں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے وہ سر کر لی ہے، اور ان کو سرٹیفکیٹ بھی دے دیا نیپال گورنمنٹ نے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ان کا جو دعویٰ ہے وہ جھوٹا ہے، اور ان سے جب انکوائری کی گئی، ان سے ثبوت مانگے گئے، تو یہ جوڑا جو ہے وہ ثبوت نہیں دے سکا، اور نہ صرف ثبوت نہیں دے سکا بلکہ جو تصویریں انہوں نے، مزے کی بات ہے، جو تصویریں دیں ان کوہ پیماؤں نے، انڈین کوہ پیماؤں نے، وہ تصویریں ہی جعلی تھیں اور وہ فورجری کی گئی تھی۔ تو لہٰذا 2 بھارتی کوہ پیماؤں پر اور ان کے ٹیم لیڈر پر 6 سال کے لیے پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ 2016 میں انہوں نے کلیم کیا تھا، ایک تھا نریندر سنگھ اور دوسرا سیما رانی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے وہ سر کر لی ہے، وہ عبور کر لی ہے، لیکن دیگر کوہ پیماؤں کو اس پہ شک گزرا تھا۔ یہ 29,032 فٹ کی بلندی پر یہ چوٹی ہے، لیکن یہ ان کا دعویٰ جھوٹا تھا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، اور انڈیا میں کوئی جال سازوں کا ٹبر ہے جو کہ ہر جگہ بیٹھا ظاہر ہے، جیسی قیادت ہوگی ویسا ہی آگے ان کے ہوں گے رعایا ہوگی۔ تو یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔